الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم سامعین سامعات، آپ سب کو ویلکم ہو الخیر چینل پر میرے اس پروگرام کو سننے کے لیے الحمدللہ پھر دوبارہ ہر منڈے کی طرح میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ سننے سے پہلے آپ کے سامنے میں اپنے کچھ مجرب وظائف پیش کروں، اس سے پہلے آپ تمام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے اس پروگرام کو ابھی فوراً ہی اپنے فرینڈز اور فیملی اور اپنے رشتہ دار کو فون کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بتلائیں۔ انشاءاللہ کسی کا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بنا دے گا اور ہزاروں نیکیاں ہم اپنے خزانے میں لکھوا لیں گے۔ سب سے پہلے یہ کام کر لو، اپنے گروپ پر بھیجو، انشاءاللہ ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین، آج صبح ہی ایک آدمی نے مجھے عجیب رو کر کے سوال کیا۔ عجیب سوال تھا اس کا، روتا تھا لیکن پڑھا لکھا آدمی تھا لیکن پریشان بہت تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر پر 13 لڑکیاں ہیں، 13 ڈاٹرز۔ خفا تھا، یعنی اس کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی تھی تو بہت خفا تھا اور روتا تھا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، دیکھو جس کے گھر پر لڑکی پیدا ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر مہمان ہوتے ہیں۔ تو تیرے گھر میں تو 13 لڑکیاں پیدا ہوئی، 13 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر آئے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کو کہا، سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان بچیوں کے باپ کو میں اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ قیامت کے دن میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان بچیوں کے باپ کو، جس نے اپنی بچیوں کو پالا پوسا بڑا کیا، شادی کروائی، اس کو لے کر میں جنت میں جاؤں گا۔ سب سے بڑی بات، بچیاں ہیں، جہنم سے روکنے والی ہے اپنے ماں باپ کو۔ یہ نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 4 بیٹیاں دی ہیں۔ تو اس کو میں نے کہا، دیکھ ایک کام کر لیں۔ بولتے نہیں اب نہیں چاہیے، 13 لڑکیاں ہوئی اور بھی لڑکیاں ہوگی۔ میں نے کہا نہیں،
اللہ سے امید رکھو, اللہ سے بات کیا کرو ہمیشہ. You must talk to Allah تبارک و تعالی alone, individually when there is no one. اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ کمی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ ضرورت ہے, اللہ مجھے یہ پرابلم ہے, اللہ مجھے یہ پرابلم ہے. اپنے دل میں اللہ سے بات کریں, اللہ سے بات کریں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے بیٹ کو جانتا ہے. whispers of the heart he knows. ان اللہ, definitely اللہ تعالیٰ know the whisper of the heart also, whisper of the chest also, کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. یہ قرآن کریم میں ہے. تو ہم کیوں اللہ سے بات نہ کریں؟ اس میں کیوں شرم کرتا ہے بندہ؟ اپنی کوتاہی کو بیان کرے. اے اللہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی, اے اللہ تیرا کرم احسان ہے, مجھے لڑکا بھی دے. اے اللہ میری بیٹی بڑی ہو گئی, اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے اور تو نے ہر انسان کی مخلوق میں ہر مخلوق کے جوڑے بنائے ہیں, میری بیٹی کا بھی اچھا جوڑا عطا فرما, اچھا جوڑ نصیب فرما, میرے بیٹے کے لیے اچھا جوڑ نصیب فرما. اللہ سے بات کرے نا, نماز فرض پڑھ کر اللہ سے بات کریں, اللہ سے دعا کریں. اللہ دعا کو سننے والا ہے. اللہ تو یہاں ہماری جو سانس لینے کی جو رگ ہے نا, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے محبوب, اگر میرے بندے تم کو میرے بارے میں پوچھے کہ can you tell us the address of Allah, تو انہیں بتا دے فَإِنِّي قَرِيب, definitely I am very very close to you. میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور میں جو بھی دعا کرتے ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بہت زبردست یہ چیز ہے. ہم اپنے اللہ سے بات کریں. ایک سوال, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. سلام, ٹھیک ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ جی خیریت. لیاقت. وہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام, بگڑے ہوئے کام کو اللہ بنا دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. خدا حافظ. تو یہ چیز ہے کہ آدمی اللہ سے بات کرے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب, میں کافی ہفتوں سے نا ٹرائی کر رہی ہوں, نمبر مجھے نہیں مل رہا آپ کا اسٹوڈیو سے, اور بہت پریشان کن ایک مسئلہ ہے جو میں انہیں نہیں بتا سکتی, جنون مسئلہ ہے. پلیز عشاء کے بعد آپ ٹرائی نہ کریں, میرے پروگرام کے بعد آپ ٹرائی نہ کریں. آپ جب یہ اسٹوڈیو کھلتا ہے صبح ظہر کے بعد سے لے کر شام تک, اس وقت میں ٹرائی کریں. انشاءاللہ آئندہ کل یا پرسوں اس وقت فون کر کے آپ لے لیں, چونکہ ابھی تو فوراً بند ہو جاتا ہے نا, اس لیے. لیکن مجھے نمبر نہیں مل رہا. وہ دیں گے, میں نے ان کو دیا ہوا, انشاءاللہ وہ آپ کو دیں گے. ادھر میں اسٹوڈیو میں فون کروں؟ جی اسٹوڈیو میں نمبر انشاءاللہ. اچھا پلیز ان کو فرمائیے گا کہ مجھے دے دیں. میں بہت ضرور بہت ضرور. شکریہ. اللہ آپ کے ہر کام کو پورا فرمائے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی how are you okay? Alhamdulillah. How are you, Sheikh? الحمدللہ, اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کرم ہے, فضل. Sheikh, I have been phoning you for my son. He is not doing very well. He is gone really worse, and we need your help. I've been trying to get in touch with you on the 22nd, but your phone was very, very busy. Yes, okay, because of they open only once a month, that's why it's very busy. Can you offer us an appointment, please, Sheikh? He needs your help. We need your help. I can't tell you now because I don't have the book, appointment book. Thus I don't know which day and what time is available. You have to contact. We've been trying to get in touch with you for years, over a year now. Okay, inshallah. I will speak to my colleague, inshallah. He's going to tell you tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی میرے بھائی آپ کی دعا چاہیے. میرے بھائی میں نے آپ سے لاسٹ ویک کال کی تھی, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا, جواب نہیں ملا. آپ کو اس سے پوچھا تھا کہ آج کے پیشنٹ کے لیے جو دل کی بار بار تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے کچھ
پڑھنے اللہ کو کا بتائیں۔ نام ہے یا محیط. میں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ سے پوچھا تھا جو ساؤتھ افریقہ، مجھے اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تو انتقال کر گئے ابھی تو. انہوں نے مجھے جی اس وقت سارے علماء 50-60 علماء کے درمیان میں بہت بڑے عالم نے ان سے سوال کیا تھا. وہ بہت بڑے تھے. انہوں نے بتایا کہ میرے شیخ نے مجھے بتایا، یعنی ان کے شیخ نے، کہ اللہ کا ایک نام ہے یا محیط، میم بڑی ہا یا توئی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آپ یا 99 محیط یا محیط، یہ 78 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کے، دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھنا ہے. میں نے اس کا بہت بار تجربہ بھی کیا ہے. ایک آدمی کو 3 اس کی وہ بلاک تھی وینس، تو الحمدللہ اس نے قریباً 22 یا 23 دن پڑا اور پانی میں دم کر کے پیا تو وہ اللہ پاک نے اس کو کھول دیا. اس نے مجھے بتایا کہ آپریشن کی بات تھی، آپریشن بھی نہیں ہوا. الحمدللہ اللہ کے نام اللہ پر خوش یقین سے رکھے پڑھیں میرے انشاءاللہ. بھائی. آپ یا محیط تو کتنے بار آپ نے کہا؟ 78 مرتبہ. تو دوسرا میرے بھائی کو بدن میں بھی دیں، جگہ جگہ سے یہ غلط کاموں سے جو ہے نا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. میں لائف ہوں اس لیے اس کے کان میں ہے نا، یا سلامو یا ممیٹو، یا سلامو یا ممیٹو، یا سلامو یا ممیٹو، اس کے کان میں دم کریں. یا آپ سنتے رہے میرے اس پروگرام کو. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا 2 آیت ہے سورۃ یونس کی انشاءاللہ. میں ابھی اس کا آیت نمبر سب بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے. اچھا، تو یا تو اللہ کے سلامو 2 نام، یا محیطو، مومیٹو 2 میم آئے گی، میم یا تا، مومیٹو. یا محیطو. جی ہاں، یہ یہ کتنی بار پڑھنا 100 بار پڑھ کے داہنے کان میں دم کریں، انشاءاللہ اندر سے جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہے؟ دائیں کان میں؟ داہنے کان میں، جی رائٹ یس میں. اچھا، دائیں کان میں. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. اللہ خیر کرے اللہ انشاءاللہ. ملنا ہو. انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرت، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ کا شکر الحمدللہ. حضرت آپ کو ملنے کی تمنا ہے لیکن کال تو مل نہیں رہی ہے. اچھا انشاءاللہ تو انشاءاللہ مسجد میں کہیں آ کے مل لوں آپ کو جب ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. مسجد میں ہوتے ہیں آپ ویکینڈ پہ؟ جی انشاءاللہ ملاقات. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بہت سارے لوگوں کے کال آ رہے ہیں، اور چونکہ میں ایک آدمی ہوں، ہزاروں کئی لوگ مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں جب میرا اپوائنمنٹ کا دن ہوتا ہے تو قریباً 500-600 آدمی مجھے کال کرتے ہیں. ایک آدمی کتنا کرے گا؟ خیر پھر بھی بہت مشکل ہے. میری تو دلی تمنا یہ ہے کہ اللہ میرا جیسا 1000 سراج پیدا کر دے، سب کا کام ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مصیبت پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھ سے خدمت خلق مخلوق کی خدمت کرنے جتنی مجھ سے ہو سکے لینے کی توفیق عطا فرمائے. دشمنوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں آپ تمام سے بات کر رہا تھا کہ دعا کے لیے اللہ سے بات کرنی ہوگی. چپ چاپ سے رات میں سونے سے پہلے، رات میں آنکھ کھل جائیں، آدھی رات میں اللہ سے بات کریں، اپنی پریشانی کو بیان کریں، اللہ کی تعریف 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 10 بار پڑھ لیں. 10 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے کہے اللہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں سنتا، تو میری ہر چیز سنتا ہے، الہ العالمین میرا فلاں کام کر دے. میں نے اس آدمی کو بتایا کہ بھائی دیکھو، نا امید نہ ہو. تیرے گھر میں اللہ نے 13 بیٹیاں دی ہے، اللہ بیٹا بھی دے گا، لیکن بیٹیوں سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے امید کر کہ تیرے گھر میں ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ اور برکت عطا فرمائے. بیٹیاں تیرے لیے جہنم میں جانے سے آر بن جائے گی، جنت میں لے جائے گی. تو اس کو بات سمجھ میں آئی. بولتا اب تو میں پریشان ہوں، اب تو آگے بچے نہیں چاہیے، بہت زیادہ بیٹیاں ہو گئی. اس نے بڑی کوشش کی. میں نے کہا نہیں، کام اپنا چالو رکھو، لیکن 3 چیزیں ہیں جو کہ ہم گویا جنت کا کھانا ہی یوں کہہ دو. علماء فرماتے ہیں جنت کا کھانا ہے، اس کو کھایا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی کہ وہ جو ونڈرفل وظائف جو ہے آپ کے، وہ برمنگھم کا کوئی آدمی ہے جنہوں نے اردو میں انہیں لکھا ہے، تو ان کا نمبر اور نام مجھے اسٹوڈیو سے مل سکتا ہے؟ اردو میں تو شاید نہیں ہے، انگلش میں ہے.
کیونکہ انگلش نہیں آتی مجھے، اردو میں چاہیے. نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا اردو بھی ہو جائے انشاءاللہ، چونکہ بہت سے لوگ اردو والے ہیں وہ مانگتے ہیں. ابھی یہ میں نے ابھی کہیں زیادہ چھپوائی تھی، سارے لوگ، بہت سارے لوگ لے جاتے ہیں، کافی اس میں 2 سال کے وظائف تھے. انشاءاللہ میں اردو والا بھی کر لوں گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا، تھوڑا ذرا زیادہ وظائف ہے اس میں، اس لیے. اچھا جزاک اللہ، اللہ آپ ٹھیک کو ہے. خوش رکھے. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. کین یو موو لٹل بٹ اوے فرام یور ٹی وی؟ اپنے ٹی وی سے دور ہو جاؤ، آپ کی آواز، میری آواز ٹکرا رہی ہے. میں بند کرتا ہوں، اب تو بند کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. شاہ صاحب کا عروض میرے 2 سال ہو گئے بیٹی وال نہیں سمجھو. جی تو سندر دے جو تو سے دعا بھی کر دو، تو کوئی درود دعا بھی دسو. اللہ جی اس پریشان کو بچا چھوڑے پلیز. بس اللہ سے یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فجر کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کے بعد 22 مرتبہ، عصر کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا. یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، آپ کر کے دیکھیے اس کو. فجر کے بعد 21 ٹائم، ظہر کے بعد 22 ٹائم قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. پھر دسیو میں پڑھ گئی ہوں. اس بڑے پیشاب میں تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب، کتنے کھڑی ہے. 5000 پاؤنڈ دے کے علاج کرایا. نہیں علاج دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ علاج میں نے، یہ بڑے پیشاب کی تکلیف ہو یا چھوٹے پیشاب کی، دیکھو میری بات سن. آپ ایک وظیفہ یہ کرو قل هو اللہ احد کا، ہر نماز کے بعد ایک عدد بڑھا دو. فجر کے بعد 21 ٹائم پڑھو، پانی میں دم کر کے پی لو. پھر ظہر کے بعد 22 مرتبہ پڑھو، پانی میں دم کر کے پی لو. عصر کے بعد 23 مرتبہ پڑھو، دم کر لو. مغرب کے بعد 24 ٹائم پڑھ لو، دم کر کے پی لو. عشاء کے بعد اس طرح دن میں 5 مرتبہ پڑھ لو. اگر تم اس میں وضو کا ہونا ضروری نہیں، نماز کے بعد پڑھ لو یا جب بھی موقع ملے، نماز کے بعد موقع ہو تو وضو، اس کو پانی میں دم کر کے پیے. آپ کی یہ بڑے پیشاب، چھوٹے پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بس دعا کر دیجیے. ضرور ضرور. اللہ آپ کو شفا دیں، عافیت دیں. اللہ کسی کا محتاج. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا، علماء فرماتے ہیں وہ آدمی گھبرا رہا تھا. میں نے کہا نہیں بھائی، شام کا کھانا کم کر دیں. میں نے کہا شام کا کھانا کم کر دیں، گوشت کب زیادہ نہ کھاؤ، گوشت شام میں زیادہ نہ کھاؤ، کھانا کم کرو. 3 چیزوں کی پابندی کرو روزانہ شام میں. 3 چیزوں کی: دودھ، شہد اور انڈا. یہ گویا کہ علماء فرماتے جنت کا کھانا ہے. آپ یقین جانیے اس کے، میں نے اس کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ تم یہ بھی پڑھتے رہو اور یہ جو وہ پڑھتے رہو، اللہ سے دعا کرو رات میں اٹھ کر. اور نمبر 2 میں نے کہا یہ دودھ ہے، شہد ہے اور انڈا ہے. اس کو گویا دودھ کو گرم کرو، اس میں انڈا ڈال کر کے گرم کر لو اور پھر اس میں شہد ڈال کر، ٹھنڈا ہو جائے شہد ڈال کر پیو. اس کو میں نے جب یہ وظیفہ بتایا، آپ یقین جانیے اس کے یہاں اس کے بعد ایک، پھر دوسرا بیٹا، پہلا بیٹا، پھر دوسرا بیٹا، پھر تیسرا بیٹا، پھر 4 بیٹے ہو گئے الحمدللہ. سو یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. اللہ کے خزانہ بہت بڑا ہے، وہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے. اس لیے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. تو یہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی ایک ہماری بہن نے سوال کیا کہ ان کو پریشانی زیادہ ہے بڑے پیشاب کی. ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں فوراً ٹوائلٹ کی طرف بھاگتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں فوراً 1 بار 2 بار 3 بار پیٹ میں درد رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے. تو میں اس کے لیے ایک زبردست وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ اس کو سنیے. جسم کے کسی بھی حصے میں، خاص کر پیٹ میں یا نی پیروں میں یا اپنے کمر میں یا اپنے سر میں، جسم کے کسی بھی حصے میں ایسا درد اور پین ہے جو ناقابل برداشت ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں.
3 बार पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ें और उसके बाद जहां आपको दर्द हो रहा है उस जगह पर एक लफ्ज में बताता हूं, वो आप 11 बार पढ़कर दम करें। तो 3 बार दुरूद इब्राहिम, 3 बार दुरूद इब्राहिम और 3 बार ये 11 बार ये लफ्ज पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाह का नाम है ना अल बासित। अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु 11 टाइम पढ़ना है। फिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ें। चाहे गुर्दे का दर्द हो, चाहे गुर्दे में पथरी हो, या इसी तरह अपेंडिक्स का दर्द हो, या सर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, या इस तरह पैरों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, कान में दर्द हो, जबरदस्त इलाज है ये। पहले मैंने आपको बताया नहीं है, ये एक राज आपको बता देता हूं, बहुत जबरदस्त है, आप करके देखिए, तजुर्बा कर लीजिए इसका। जहां भी दर्द हो दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। वो जो नमाज में हम पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम पढ़े, कितनी मरतबा? 3 मरतबा। उसके बाद 11 मरतबा अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, 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 अल्लाहुम्मा अंतल बासितु। फिर 3 बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वाली दुरूद शरीफ पढ़कर आप दर्द जहाँ कहीं हो वहाँ उसको दम कर दो। आप यकीन जानिए इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि पेट का हर किस्म का दर्द इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आज आपके सामने मैंने अभी 2-3 वज़ाइफ बताए हैं। नंबर 1, रात में अल्लाह से बात करना है। जब भी आँख खुल जाए 10 बार तीसरा कलमा और 10 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह से मांग ले जो मांगना है। हदीस में आता है बंदा करवत लेता है और जो भी मांगता है, नींद से आँख खुल जाए ना, बहुत सी मरतबा होता है आदमी उठकर जरा टॉयलेट चला जाता है या फिर ज़रूरत पूरी करके आता है या जो भी हो, तो आँख खुलती है तो कभी करवट लेते हुए फ़ौरन आप यकीन जानिए अल्लाह के हबीब का फरमान है, वो जो भी मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को पूरी करेगा। लेकिन मैंने कहा पहले तीसरा कलमा या चौथा कलमा एक बार पढ़ ले, तीसरा कलमा एक बार पढ़ ले, ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है तो चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर एक बार। तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अपनी हाजत मांग ले जो भी हो, कि भाई मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, अल्लाह पाक आसानी फरमा दे। 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, मुझे तो यकीन है, मैंने 1000 बार आजमाया है। अगर आदमी रात में आंख खुल जाए, दुआएं पढ़ के सो जाओ, रात में आंख खुल जाए, करवट बदल के अल्लाह से मांग लो, दुश्मन के दूर होने के लिए मांग लो, आप देख लेंगे अल्लाह उस दुश्मन को दफा करेगा, उसको उसकी मुश्किल में डाल देगा। हासिदीन जो हसद करते उसको उसकी मुश्किल में डाल देगा अल्लाह पाक। अल्लाह से मांगे तो सही, अल्लाह सबसे बड़ा वकील है, उससे बड़ा कोई वकील हमारा नहीं है। वो नासिर है, मदद करने वाला, वो वली है, हमारा गार्डियन है, वाली है। ये है अल्लाह, जिससे कोई आदमी रात के अंधेरे में अकेले अकेले दिल में अल्लाह की तारीफ करने के बाद, अरे तारीफ के बगैर तो बाप भी पैसे नहीं देता, शौहर भी नहीं देता, तारीफ कर ले अल्लाह की, फिर अल्लाह से मांग के देखो रात के अंधेरे में। मैंने 1000 बार आजमाया है। आज मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि रात में आंख खुल जाए, लोग कितने परेशान हैं, कोई अपने बीमारी में है, कोई अपने भाई की बीमारी, कोई माँ बाप की बीमारी, कोई अपनी बीमारी, कोई अपने औलाद की परेशानी, कोई जॉब की परेशानी, कोई दर्द की परेशानी, कोई किस में, कोई किस में, कोई किस में, कोई कहता मुझे शुगर ज्यादा हो गया, कोई मुझे प्रेशर ज्यादा, फुला 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 फुला, क्या क्या परेशानी दुनिया में नहीं है। कोई कहते मेरा दुश्मन बहुत है, कोई कहता मुझ पर कोई जादू करता है, फुला है फुला है फुला है।
کوئی دین کے اندر میں رکاوٹ ڈالنے والا، کوئی بدنام کرنے والا، کوئی تہمت لگانے والا، کوئی الزام کرنے والا، رات کے اندھیری میں واللہ قرآن کی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آنکھ کھل جائے کہ بس چوتھا کلمہ ایک بار پڑھ لو، تیسرا کلمہ ایک بار پڑھ لو، یہ ترتیب ہے، چوتھا کلمہ ایک بار، پھر تیسرا کلمہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ سے مانگو، قبول ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔